وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم اللہ لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ جاوید سب چیزوں کو سنبھالنے والے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں. وہ زندہ جاوید سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس قرآن بھیجا ہے واقعیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اس کیفیت کے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان آسمانی کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اسی طرح بھیجا تھا تورات اور انجیل کو من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے واسطے. وانزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے بھیجے معجزے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، بے شک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، ان کے لیے سزائیں سخت ہیں. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غلبہ قدرت والے، بدلہ لینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابل معبود بنانے کے نہیں. وہ زندہ جاوید سب چیزوں کے سنبھالنے والے. قرآن مجید میں جس چیز کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اگر اللہ کی یہ بڑائی عظمت دلوں میں آ جائے تو اس کی کہی ہوئی بات کی بھی عظمت اور اہمیت بڑھ جاتی ہے. پیغام آیا کس کی طرف سے؟ اس پیغام کی اہمیت بھیجنے والے کے لحاظ سے ہوتی ہے. یہ بات کہی کس نے ہے؟ بات کی اہمیت کہنے والے کے لحاظ سے بڑھ جاتی ہے. یہ حکم دیا کس نے ہے؟ یہ کہا کس نے ہے؟ تم اسے جانتے ہو تو اس سے اس بات کی اہمیت، عظمت بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کے احکامات، اگر اللہ کی عظمت دلوں میں آ جائے تو پھر کلام اللہ، اللہ کی کہی ہوئی بات کی عظمت اور اہمیت بھی بڑھ جاتی، پھر اس کی اہمیت بھی آ جائے گی. جیسے اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، ایسی اس کی کلام کی شان ہے اس جیسا کلام اور پیغام کوئی نہیں. جیسے اللہ کی عظمت میں اس کی کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی مثیل اور اس کی کوئی نظیر نہیں، اسی طرح اللہ نے جو زندگی بھیجی ہے، جو حکم بھیجے ہیں، اس کی بھی دنیا میں ایسی زندگی کوئی مثال نہیں. اس سے بہتر زندگی، دستور، زندگی گزارنے کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی بڑائی یہ دلوں میں بیٹھ جائے، یہ دلوں میں بیٹھ جائے، سبحان اللہ، اس مسلمان کی زندگی کا انداز ہی بدل جائے، اس مسلمان کی زندگی کے طور طریقے ہی بدل جائیں، اس کی ترجیحات ہی بدل جائیں. اس کی زندگی کا مقصد ہو جائے کہ اس ذات کو راضی کرنا، اس ذات کو راضی کرنا. کچھ ہو جائے بس اس ذات کو راضی رکھنا ہے، اس ذات کو ناراض نہیں ہونے دینا. اللہ تعالیٰ اپنی عظمت، بڑائی نصیب فرما دے. اسی کا تذکرہ قرآن میں سب سے زیادہ ہے، اللہ لا الہ الا. اور پھر کہتے ہیں ایک آیت یہ ایسی بھی ہے، الحی القیوم،
اسم اعظم کہ تمہاری دعاؤں میں جب اسم اعظم آ جاتا ہے تو دعا قبولیت کے اور زیادہ قریب ہو جاتی ہے. تو اکثر حضرات مفسرین نے اسم اعظم میں اسی آیت کو شمار کیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. الحی وہ زندہ جاوید ہے. سبحان اللہ. ایک وہی ذات ہے جو زندہ جاوید ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. اور القیوم وہ سب کو سنبھالنے والا ہے. بس اس کا حکم چل رہا ہے کہ یہ آسمان نما چھت رکا ہوا ہے، اس کا حکم چل رہا کہ پرندہ فضا میں جاتا ہے اور اپنے پر بھی سیدھا کر دیتا ہے اور رک جاتا ہے فضا کے اندر. اس کا حکم چل رہا ہے. اور انسان جب تک اللہ چاہتا ہے تو اس سنبھلا رہتا ہے. اس کا حکم چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے اور اسی ہی کا چلتا ہے، اسی ہی کا چلتا ہے. تو وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے. اور کائنات کی ہر چیز کو سنبھالنے والا القیوم وہ اکیلی ذات ہے. اس میں اسے کوئی شریک نہیں ہے، اسے کوئی نظیر نہیں ہے، اس کا اس میں کوئی مددگار اور معاون نہیں ہے. وہ اکیلی ذات ہے. سبحان اللہ. ایسی بڑائی، ایسی عظمت. الحی القیوم. اب پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ قرآن میں نے اتارا. یہ جو قرآن مجید دستور زندگی ہے نا، یہ تمہاری زندگی کی جو رہنما ہے، یہ قرآن مجید، یہ پیغام میرا ہے، یہ میری طرف سے پیغام آیا ہے. پہلے اپنا تعارف، پھر بتایا یہ پیغام میرا ہے. خط کس نے بھیجا، پیغام کس نے آیا، یہ دعوت نامہ کہاں سے آیا. تو فرمایا یہ قرآن میں نے بھیجا ہے، دستور زندگی ہے تمہارے لیے، دستور زندگی ہے. اب مسلمان اس کو کس عظمت کے ساتھ لیتا ہے، کس عظمت کے ساتھ لیتا ہے، کت اہمیت کے ساتھ اسے لیتا ہے. یہ میں نے بھیجا ہے. اور پھر اس کی شان یہ ہے کہ پہلی جتنی کتابیں آئیں آسمانی، تورات، انجیل، جنہیں اللہ ہی نے بھیجا، اس میں جتنے سچائی ہے وہ ان ساری سچائیوں کی یہ قرآن تصدیق کرتا ہے. ان سب کی تصدیق کرتا ہے. اور ان کی غرض و غایہ انسانیت کی رہنمائی ہے، انسانیت کی ہدایت ہے، انسانیت کی فلاح کا سامان ہے. یہ دستور انسانیت کو کامیابی کے لیے دیا ہے. ہدی للناس، انسانیت کی ہدایت. اب اس قرآن مجید کا حق ہے اسے پڑھا بھی کریں، اسے سمجھا بھی کریں، اس کے پیغام پہ عمل بھی کریں. پھر اس مسلمان کی کامیابی ہی کامیابی، پھر اس کی فلاح ہی فلاح ہے. ہدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اور یہ قرآن اسی طرح اللہ تعالیٰ معجزات بھی اتارتے ہیں. معجزات کہ اللہ اپنے پیاروں کو ایسی چیزیں دیتے ہیں کہ دنیا اس جیسے کرنے سے عاجز ہوتی ہے. دنیا اس جیسے کرنے سے عاجز ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بڑا دورہ تھا، غیر معمولی جادوگر تھے. لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ایسا دیا کہ جادو بھی دیکھتے ہی رہ گئے، حیران ہو گئے، ایمان لے آئے کہ وہ رسیوں کو ان پھینکتے تو میدان میں وہ سانپ بن جاتا، اژدہا بن جاتا. لیکن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ ایسی لاٹھی میدان میں پھینکی کہ اژدہا بھی بنا اور ان ساری رسیوں جو سانپ نما تھے ان کو نگل بھی لیا، سب کو کھا گئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا دورہ تھا، بڑے بڑے طبیب ہوا کرتے تھے، لیکن ایسا معجزہ تو کسی کے پاس نہیں تھا. کوئی بچہ مادر ذات اندھا پیدا ہو جائے اور پھر ٹھیک ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے، بینائی واپس آ جاتے تھے.
مٹی سے پرندے بناتے، ہوا میں اڑاتے، ان کے اندر زندگی آ جاتی تھی۔ یہ معجزہ اللہ اپنے پیاروں کو دیتے ہے، معجزہ اللہ کی طرف سے، حکم اللہ کا چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر جب چاہیں یہ معجزہ دکھا دے، نا، اللہ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہوتا ہے۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر فصاحت، بلاغت، کلام کی خوبصورتی، وہ دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزہ دیا قرآن کی شکل میں، ساری دنیا کے شعراء اور جسے کہیں کہ ادیب حیران ہو گئے کہ ایسا کلام، چیلنج دے دیا کہ کوئی ایسا لے کے تو آؤ، کوئی ایک آیت لے آؤ، کوئی چھوٹی سی سورت لے آؤ، ایسا معجزہ دیا، قیامت تک کا معجزہ۔ تو فرمایا یہ معجزے اللہ نے اتارے ہیں، اور کوئی آدمی پھر بھی انکار کرے تو وہ کافر ہے، پھر بھی نہ مانے وہ کافر ہے، پھر اس کے لیے بڑا سخت سزائیں ہیں، اور پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت، پھر اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے۔ اللہ اپنی ذات کو صفات پہ صحت مند ایمان یقین نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد